اگر میں کہوں کہ آپ کا حج یا عمرہ جانا آج نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے طے ہو چکا تھا تو کیا آپ مانیں گے؟ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، کعبہ کی دیواریں ایک ایک پتھر رکھ کر بلند کی، اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ سورہ البقرہ 227۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جب گھر مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ترجمہ: اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر، ہر دور دراز راستے سے۔ سوچئے، چاروں طرف سونا میدان۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہاں تو کوئی نہیں، میں کسے پکاروں؟ اللہ نے فرمایا، پکارنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے پکارا۔ وہ پکار اتنی گہری تھی کہ پوری کائنات میں گونج اٹھی۔ وہ پکار عالم ارواح تک پہنچائی گئی، جہاں قیامت تک آنے والی تمام روحیں موجود تھیں۔ تفسیر میں آتا ہے، جس روح نے جتنی بار لبیک کہا، اتنی بار اس کی زندگی میں حج یا عمرہ مقدر ہوا۔ یعنی اگر آپ آج حج یا عمرہ پر جا رہے ہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ آپ کی تقدیر ہے۔ آپ کی روح نے اس وقت کہا تھا، لبیک۔ لبیک یعنی میں حاضر ہوں۔ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لکا لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے، والنعمتہ، تمام نعمتیں تیری، لکا والملک، یہ زمین اور آسمان تیرے، لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ حرم کے آنگن میں ہیں، کعبہ آپ کے سامنے ہے، لاکھوں لوگ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ وہ آواز آسمان تک جا رہی ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں، یہ ایک وعدہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے حکم پر حاضر ہوں۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں تو ابھی ایک دعا مانگ لیجئے، یا اللہ، مجھے بھی بلا لے اپنے گھر، مجھے بھی حاضر ہونے کی توفیق دے۔ اور اگر اس نے آپ کے دل کو چھو